کہ بچوں کو پڑھنا کتنا ضروری ہے، بچوں کو مکتب میں بھیجنا کتنا ضروری ہے، اور زیادہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی بنتی ہے کہ استاد کی بنتی ہے۔ اگر روٹی دو ہاتھ سے بنتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بنتی۔ اگر ایک استاد بچوں پر محنت کرتا ہے، ماں باپ اس پر محنت نہیں کرتے تو وہ بچہ نہیں بن سکتا۔ اگرچہ استاد محنت کرتا ہے بچوں پر، یہ میرے استاد کی بات مجھے یاد آ گئی، میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس وقت، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بہت ہی اچھے انداز سے جتنے سال اس کے پاس میں نے پڑھا ہے الحمدللہ بہت ہی محنت سے اور شفقت سے مجھے پڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم فرمائے۔ تو بتائیں گے کہ روٹی دو ہاتھ سے بنتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بنتی۔ استاد کو بھی محنت کرنی ہے اور ماں باپ کو بھی محنت کرنی ہے۔ اگر استاد محنت کرے گا، ماں باپ نہیں محنت کریں گے تو کام نہیں چلے گا۔ دونوں کو یکجا محنت کرنی ہے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کو گھر سے نکال کر مکتب کے اندر لانا ہے اور مکتب کے اندر استاد کو پڑھانا ہے۔ اگر گھر والے بچوں کو بھیج دیں گے مکتب اور پڑھانے والا نہیں پڑھائے گا تو وہ روٹی دو ہاتھ سے نہیں بنی، وہ ایک ہی کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ حتیٰ ایک استاد بھی محنت کرے اور ماں باپ بھی محنت کرے، جب استاد بھی محنت کرے گا اور ماں باپ بھی محنت کریں گے، انشاءاللہ آپ کا بچہ چمکے گا اور آپ کا بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے دنیا کے اندر میرا نام روشن ہو جائے، میرے خاندان کا نام روشن آ جائے، اگر کوئی چاہتا ہے میرے مرنے کے بعد مجھے کوئی یاد رکھے، تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اللہ کی قسم تم مر جاؤ گے، تمہارے گھر میں ہوں گے، تمہاری کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن تو آپ کا بچہ قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ جب آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا، سب پوچھیں گے یہ کس کا بچہ ہے، تو کہے گا فلاں کا بچہ ہے۔ اللہ کی قسم اپنے بچوں پر محنت کرو، قرآن کی تعلیم دو انہیں۔ اگر قرآن کی ان کو تعلیم نہیں دیں گے، اللہ کی قسم کل ہم آپ مر جائیں گے، ہماری قبروں پر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، ہم بچوں کے اوپر یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر لاکھوں روپے ان پر لگاتے ہیں، لیکن یہی بچے کل قیامت کے دن یاد رکھنا آپ کے اور میرے گریبان کو پکڑیں گے۔ آپ نے یونیورسٹیوں کے اوپر، آپ نے اسکولوں کے اوپر تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے، لیکن اپنے بچے کو مکتب کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہائے ہائے، جس بچے کے اوپر آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، وہ کل قیامت کے دن اگر آپ کو گریبان سے پکڑ لے گا کہ آپ نے مجھے دنیا کے اندر دنیا کی ہر ایک چیز تو دی تھی، دنیا کی ہر ایک چیز سے نوازا تھا، دنیا کی ہر ایک چیز سے نوازا تھا، آپ نے مجھے بڑے بڑے اسکولوں کے اندر داخلہ تو کروایا تھا، آپ نے مجھے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر داخلہ تو کروایا تھا، اگر ایک چیز نہیں دی تھی وہ قرآن نہیں دیا تھا۔ اللہ کی قسم اگر آج اپنے بچوں کو ہم قرآن نہیں پڑھائیں گے، اللہ کی قسم اگر ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی دور آ جائے، ایسا بھی وقت آ جائے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، ایسا بھی دور ہو جاؤ، ایسا بھی دور آ جائے گا۔ یاد رکھنا کہ کوئی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر آج نوجوانوں کے اوپر اس زمانے میں محنت کی ہوتی، آج دیکھو کہ بستیوں کے اندر کون سے نوجوان مسجد میں آ کر آذان پڑھتے ہیں، کون سے نوجوان آ کر تکبیر کہتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں آذان نہیں آتی، انہیں تکبیر نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ جب انہوں نے سیکھا نہیں، جب ان کو ماں باپ نے سکھایا نہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی بچے ہیں، ان کے اوپر محنت کرو۔ اللہ کی قسم ایسے بنیں گے کہ دنیا ان پر رشک کرے گی۔ یاد رکھنا، اگر کوئی اسلام کا دشمن ہے، اگر آج کے زمانے میں کفار کسی کو دشمن سمجھتے ہیں، وہ قرآن والوں کو سمجھتے ہیں۔ جا کر ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ مدرسے سے دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، مدرسے کے اندر دہشت گرد نکلتے ہیں، مدرسے کے اندر لمبی داڑھی والے نکلتے ہیں، وہاں لمبے بالوں والے نکلتے ہیں، وہاں ٹوپیوں والے نکلتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کی عظمت سے جاؤ یونیورسٹیوں کے اندر جا کر دیکھو، ان کے جو بیگ ہوتے ہیں وہ پیچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور مکتب کا چھوٹا سا بچہ جب مکتب کے لیے قرآن پڑھنے جاتا ہے، اس کا قرآن سینے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ استاد سے قرآن پڑھنے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بس اسی پر بہت گفتگو ہوئی۔ انسان کو جوش اور جذبہ آتا ہے، انسان دیکھتا ہے کہ حالات کہاں پہنچ گئے، دنیا کے اوپر کتنی انسان محنت کرتا ہے،
ایڈمیشن فیس ہے. اللہ کی قسم ایک غریب انسان بھی اپنے بچے کو وہیں داخلہ کرواتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے اگر فلانے بچہ فلانے مکتب میں پڑھتا ہے, وہاں فلانے مکتب میں اچھی تعلیم ہے, اپنے بچوں کو وہاں کیوں نہیں لیتے؟ ہم اپنے بچوں کو اسکول لینے بھی جاتے ہیں, اسکول چھوڑنے بھی جاتے ہیں. کیا آپ اتنا نہیں کر سکتے؟ اپنے بچوں کو تیار کر کر مکتب بھیج دو, ان کو قرآن پڑھاؤ. اگر آپ ایسا کرو گے اللہ کی قسم آپ قبروں میں ہوں گے, آپ مر جاؤ گے, آپ کی عمر مٹی ہوگی, لیکن آپ کو اس قرآن پڑھنے کا ثواب پہنچتا رہے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی کفیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ چند منٹوں میں یہاں پر تاثرات بیان کریں.